بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی 7ویں ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم 9 اور 10 محرم کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ اس سیریز کی باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو بھی سماعت فرما لیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کو اپنے بھائی عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو 50 جوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر آئیں، کیونکہ کل جنگ کا دن ہے، وضو کے لیے اور پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ فرات کے کنارے جنگ ہوئی، آپ شدید زخمی ہو گئے، تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہی ہو چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ سے مناجات اور علیحدگی میں اس سے ملاقات کے لیے دے دو۔ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ شروع ہوگی۔ رات کو آپ اپنے خیمے میں گئے، عزت مآب خواتین کو جمع کیا، اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، زوجہ مطہرہ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹی شہزادیوں کو، شہزادوں کو، خانوادہ رسول کے جوانوں کو ارشاد فرمایا، میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے حق صداقت وفا شعاری ادا کر دیا۔ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے جام شہادت اسی میدان میں نوش کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی خاطر جنگ میں جھونکنا اور مروانا نہیں چاہتا۔ عزیزوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، سب نے تھر تھراتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ امام علی مقام، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں پر گرا دیں گے۔ اگر آج آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل اپنے خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے، اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ اہل بیت ایسے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے رات بھر صبر کی تلقین کی۔ اہل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے، استغفار ہوتا رہا اور ذکر ہوتا رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے۔ الصبح مارکہ کربلا بپا ہو گیا۔ سب سے پہلے یکے بعد دیگرے ایک ایک شخص آتا رہا، اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر سے ایک ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ سارے ساتھی جان نثار شہید ہو گئے۔ اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس خاندان سے میں آغاز کروں، تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آ گئے۔ عرض کرنے لگے، ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے، اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا۔ آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی، یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو، شباب کے ماہ کامل کو، حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کرب و بلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر کی بھیڑیں بھاگتیں، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا ہے۔ یہ علی حیدر کرار کا پوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے آ گھیرا، جسم پر 20 زخم لگ گئے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے
تو عرض کی ابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ فرمایا علی اکبر پانی تو میسر نہیں لیکن اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے اندازہ زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینے اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، اے ابا جان۔ امام حسین علیہ السلام بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہا ہے۔ عرض کی ابا جان اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے گود میں جوان بیٹے کو، اس ماہ تمام کو، اس حسن کے پیکر کو اپنی گود میں لے لیا۔ سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے چور تھا۔ آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر 55 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹے کی روح کف انصری سے پرواز کرتی دیکھ کر اتنا صدمہ پہنچا اور اس قدر غم لاحق ہوا کہ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ عزم و ہمت اور صبر و استقلال کے اس پیکر نے جوان بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹے تو میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے تیرے چچا شہید ہو گئے تو دیکھتا رہا۔ نہیں، میرے ننھے گلے پر پہلے تلوار چلے پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم شہزادہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کریں گے۔